ہر آدمی کے اندر یہ جو عمر ہے نا آپ کی، کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں. اور تصور کیا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میری عزت ہو جائے، میرے پاس لمبی گاڑی آ جائے، بڑا گھر ہو جائے، بڑی ڈگری ہو جائے، بڑی پوسٹ مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، بڑا کاروبار مل جائے. اس کو کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. کرو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے. دعوت دینے والے بن جاؤ، پیغام حق کو پھیلانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تمہارے ذکر سے زندہ کر دے گا. نبیوں کے تذکرے کیسے زندہ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 5,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ اور قرآن کیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ امت معمولی امت نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ان کو دعوت کا کام ملا ہے. ساری دنیا مال کی طرف بلا رہی ہے، ہمارا کام ہے اللہ کی طرف بلانا. اننی انا اللہ، دنیا کو بتانا کہ کام بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، زندگی دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، مدد کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جنت دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جہنم کو بھڑکانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، آسمان کے چھت کو اٹھانے والا ایک اور وہ اللہ، زمین کا فرش بچھانے والا ایک اور وہ اللہ، ہواؤں کا چلانے والا ایک اور وہ اللہ، اور دکھی کی سننے والا ایک اور وہ اللہ، گونگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پتنگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پروانے کی سننے والا بھی اللہ، اور خاک کے نیچے رینگنے والے کیڑے کی سننے والا بھی اللہ، اور پانیوں کی تہ میں تیرنے والی مچھلیوں کی سننے والا بھی اللہ. یہ ہماری آبدوز، بڑی سے بڑی آبدوز 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی. 400 میٹر پر جا کر نیچے جائے گی تو پچک جائے گی، برباد ہو جائے گی. اور بحر الکاہل 11 کلومیٹر کہیں کہیں گہرا ہے. 11 کلومیٹر کی تہ میں اللہ مچھلیوں کو پیدا کر کے چلا رہا ہے. 11 کلومیٹر کا وزن اپنے اوپر اٹھا رہی، اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا، اور اوپر 11 کلومیٹر پانی کا وزن. اس کی پکار کو بھی سننے والا اللہ ہی ہے. یہ دعوت جا کے ساری دنیا کو دو. اللہ کی قسم، جدھر گزرو گے اللہ کی محبت کی نظریں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی، اللہ کا سایہ تمہارے اوپر ہوگا. اب مر کے بھی اللہ زندہ رکھے گا. یہ بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے. باطل تو گھر گھر دعوت دے کے جا رہا ہے، گھر گھر اپنی آواز پہنچا رہا ہے. ہم تو کنویں ہیں، کوئی آئے گا تو پانی پلائیں گے، کوئی نہیں آئے گا تو نہیں پلائیں گے. ہائے ہائے، یہ کیا ظلم و ستم ہے، یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ انسانیت تڑپ رہی ہو اور تم کو میرے پاس آؤ گے تو پانی پلاؤں گا. جب وبا پھیل جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر بھی نکل پڑتے ہیں. تو دیکھتے نہیں ہو جب زلزلہ آیا تو ہسپتال وہاں شفٹ ہو گئے. یہ نہیں کہا گیا کہ مریضوں کو اٹھا کے لاہور لاؤ، فیصل آباد لاؤ، ملتان لاؤ. فیصل آباد کے ڈاکٹر بھاگے، لاہور کے ڈاکٹر بھاگے، ملتان کے ڈاکٹر بھاگے، کراچی کے ڈاکٹر بھاگے، اور میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی بھاگے. ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں، ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں. آج کفر کی وبا ہے، زنا کی وبا ہے، شراب کی وبا ہے، موسیقی کی وبا ہے، جوئے کی وبا ہے، نافرمانی کی وبا ہے، ماں باپ کو ذلیل کر دینے کی وبا ہے، سود کی وبا ہے، رشوت کی وبا ہے، غفلت کی وبا ہے. او بھائیو، عمل ہے پھر بھی بھاگو، عمل کوئی نہیں پھر بھی بھاگو، لوگوں کے پیچھے بھاگو. یہ ایک اٹھا ہوا قدم، یہ جو تم زمین پہ قدم رکھتے ہو دعوت کے ساتھ، اللہ کی قسم ساتوں آسمان میں اس کی دھمک سنائی دیتی ہے. ساتوں زمین آسمان تمہارے قدموں کی چاپ سے گونج اٹھتے ہیں. تمہارا بول زبان سے نکلتا ہے، ساتوں آسمان اس سے روشن اور منور ہو جاتے ہیں. لاکھوں فرشتے وہ بول اٹھانے کے لیے لپکتے ہیں اور عرشوں کی طرف لے کے چلتے ہیں. ایک صحابی نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو آپ نے کہا من القائل، یہ کہنے والا کون ہے، یہ کہنے والا کون ہے؟ وہ ڈر گئے تو پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، وہ چپ ہو گئے. تو آپ نے کہا کہنے والا کون ہے؟ جو کہا ہے اچھا ہی کہا ہے. پھر ان کو ہمت ہوئی، کہا جی میں نے کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 19-20 فرشتے
लपक लपक के आ रहे थे तेरे कलाम को पकड़ने के लिए। हर फरिश्ते की तमन्ना थी कि मैं लेकर अल्लाह के पास जाऊं। ये एक शख्स का जाती जिक्र है। जब तुम लोगों में फिर कर कहोगे ओ मेरे भाइयों अल्लाह की मान लो, तो लाखों फरिश्ते तुम्हारे बोल पर टूट पड़ेंगे कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। ओ भाइयों अल्लाह के रसूल के तरीकों पर आ जाओ, तो लाखों फरिश्ते भागेंगे। मैं जाके अल्लाह के नबी को खुशखबरी सुनाता हूँ, मुझे जाने दो, मैं जाके खुशखबरी सुनाता हूँ कि आज आपका उम्मती फलां फलां का बेटा आपकी अजमत को बयान कर रहा था, आपके तरीकों पर चलने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। तुम्हारा नबी वहीं से उसकी रूहानियत बाग बाग, उसकी हस्ती बाग बाग और उसकी तवज्जुहात होंगी। मेरे भाइयों, अंबिया कोई हमारी तरह मर के थोड़ा ही मर जाते हैं, वो तो मरने के बाद जिंदा कर दिए जाते हैं। इसलिए तो आपने फरमाया जो मेरी खबर पर आकर मुझे सलाम कहता मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। जो यहां से सलाम पढ़ता है वो मुझ तक पहुंचाया जाता है, फरिश्ते पहुंचाते हैं, और जो मेरी खबर पे आता है सलाम कहता है मैं उसको खुद जवाब देता हूं। हम हक के दाई हैं, हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे, अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे। और हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की तरफ लोगों को बुलाना चाहते हैं कि तुम इन पागल दानिश्वरों के पीछे न चलो, इन अहमकों के पीछे मत चलो, इन्हें तो 2 और 2 4 के सिवा कुछ नहीं पता। आओ सबसे बड़े दानिश्वर के पीछे चलो, सबसे बड़ा मुफक्किर, सबसे बड़ा इल्म वाला, सबसे बड़ी अकल वाला, सबसे बड़े फहम वाला, सबसे बड़ी बसीरत वाला, जिसकी नजर इतनी तेज हो, ये दूरबीनें लगा के बैठे हुए हैं और चंद लाख मील से आगे नहीं देख सके। चंद लाख मील से आगे, अगरचे नूरी साल सही, पर ये है नूरी साल, इससे आगे दूरबीनों के बगैर नहीं देख सके। और मेरा आपका नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले पे खड़े खड़े आगे हो गए। पहली सब वालों ने देखा तो हुजूर आगे हो गए, फिर आप पीछे हो गए। जब सलाम फेरा तो पिछले नमाजियों ने कहा या रसूल अल्लाह, ये आप क्या कर रहे थे? नमाज में तो आदमी एक जगह खड़ा होता है, आप पहले आगे हो गए फिर पीछे हो गए। तो आपने कहा मैं जन्नत को देख रहा था और उसके खोशे लटक कर दीवारों से बाहर आ रहे थे, तो मैं उनको देखकर आगे हो गया। फिर मैं जहन्नम को देख रहा था और उसके शोले लपक लपक रहे थे, तो उसको देखकर मैं पीछे हो गया। तो मुझे बताओ, अल्लाह के वास्ते बताओ, जिसके सर की आंख इतनी ताकतवर हो, उसके दिल की आंख कितनी ताकतवर होगी। चलो ये तो जन्नत और जहन्नम है, इसे छोड़ो, ये तो बड़ी छोटी सी चीजें हैं। ये उड़ा है और 7 आसमान सिमट गए और सिदरतुल मुंतहा सिमट गया और जिब्रील भी हाथ जोड़ गया। आगे मैं गया तो जल के राख हो जाऊंगा। इस बाउंड्री को आज तक कोई नहीं क्रॉस कर सका, न किसी के पास वीजा है न पासपोर्ट है। जो आगे जाएगा जल के राख हो जाएगा, चाहे वो जिब्रील जैसा मुकर्रब हो। आगे आप जाने आपका अल्लाह, आगे अल्लाह आपको कैसे ले गया कोई नहीं जानता, और आप गए हैं, कैसे गए हैं हमें नहीं पता। हम ईमान लाए के आप गए हैं। जन्नत देखना, जहन्नम देखना, ये तो छोटी चीज है। ये वो गए जिब्रील भी बैठा देख रहा है, यहाँ तक कि आप जिब्रील की आंखों से भी ओझल। फिर अर्श मुअल्ला झूम झूम उठा, उसके दर खुले और आपने अर्श को भी पार किया। फिर अर्श के ऊपर 70,000 नूर के पर्दे, फिर वो भी उठ गए और बंदा और रब आमने सामने हो गए। वो आंख अल्लाह को देख सके वो कितनी ताकतवर आंख है। जो दिल अल्लाह की तजल्लियात को बर्दाश्त कर जाए वो दिल कितना ताकतवर है। इससे बदबख्ती इस उम्मत की क्या होगी कि इसके तरीके छोड़कर यूरोप के काले अंधेरे तरीकों के पीछे चलना चाहते हैं। बड़ा डॉक्टर वो है जो अमेरिका की डिग्री लाए, बड़ा डॉक्टर वो है जो इंग्लैंड की डिग्री लाए, और जो मदरसे में मोहम्मद मुस्तफा के दीन की डिग्री लाए। मुल्ला दी के डिग्री छठो पर है मुल्ला। इससे बड़ी जफा क्या होगी, इससे बड़ी हमाकत क्या होगी जिसकी नजर इतनी ताकतवर हो। देखो ना, ये जो खला में ऊपर जाते हैं, 500 मील से ऊपर चले जाओ इस कुर्ते और शलवार में, वो आपका जिस्म बम की तरफ फट जाए।
ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہر انسان کے اوپر 180 من ہوا کا پریشر ہے۔ ہمارے جسم میں اس پریشر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پریشر بنایا ہوا ہے، ہم 180 من ہوا کو دھکا دے رہے ہیں۔ جب ہم 500 میل اوپر چلے جاتے ہیں نا تو ہوا ہٹ جاتی، اندر ہے 180 من کو دھکا دینے کا پریشر، وہ جو پریشر بنتا ہے تو ہماری بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہے۔ اس لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے، وہ انسان کو پہنایا جاتا ہے، وہ کروڑوں ڈالر میں جا کر ایک لباس تیار ہوتا ہے۔ میرے آپ کے نبی نے کرتا پہنا تھا، تہمت تھا اور جوتا تھا، اسی کرتے تہمت میں ساتوں آسمان پار ہوا۔ نہ راکٹ، نہ میزائل، نہ خلائی لباس، نہ چاند گاڑی، نہ مریخ گاڑی، وہ گئے وہ ساتوں آسمان طے، ساتوں آسمان طے ہو گئے۔ پہلے آسمان جس کا استقبال نبیوں سے کرایا گیا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی آگے آتا تھا، استقبال کرتا تھا اور ملتا تھا اور کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کو کوئی نہیں ہے، ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے جس کا طواف ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی، سفید لمبی داڑھی ہے اور یوں ٹیپ لگا کے دیوار سے اور ایسے گوٹھ مار کے یوں بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہوں، وہ بے پرواہ بیٹھے، اٹھے ہی کوئی، آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، یہاں آپ خود جائیں۔ تو دادا تو پوترا، پیو تو پیو ہوندا ہے نا، پتر نبی بن جاوے تو پیو ہے نا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں اٹھایا؟ حالانکہ ابراہیم کا وجود بھی ہمارے نبی کے طفیل ہے، ان کی بلندیاں بھی ہمارے نبی کے طفیل ہیں، تو اٹھایا کیوں نہیں؟ اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر دیں گے، جب چھوٹے بڑوں کو رسوا کر دیں گے، تو اس وقت یہ قصہ ہتھوڑا بنا کر ان کے دماغوں پہ مارو، اے ظالم سن، ماں کے نافرمان، باپ کے نافرمان، بڑوں کو ذلیل کرنے والے سن، دو جہان کے سردار، قاب قوسین کے مقام پہ کھڑے ہونے والے کو دادے کے قدم پکڑوائے گئے، دادے کی طرف چلایا گیا، آپ خود آگے چلے ہیں، قریب پہنچے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ باقی نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا پتر آ گیا، واہ واہ واہ، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ آگے چلایا، کیوں چلایا گیا؟ تاکہ میں اور آپ اپنی ماں کی قدر پہچانے، اپنے باپ کی قدر پہچانے، ان کی عظمتوں کو جانیں، ان کی بلندیوں کو جانیں، ان کی بڑائی کو سمجھیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، اس کے زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں قصائی، نہ کوئی مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی ولی، نہ ابدال، قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے، قصائی عام قصائیوں کی طرح، وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ۔ پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں۔ وہ گھر گیا، اس نے بوٹی بنائی، ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندنے بیٹھا، بوٹی تیار کی، سالن تیار کیا، تھالی میں رکھا۔ ایک عورت ایسے لیٹی پڑی تھی روئی کے گالی کی طرح، اس کو اٹھا کے کندھے کا آسرا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا تو سر مارے، ہوں بس اس نے منہ صاف کیا، اسے لٹایا، وہ بڑبڑانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری اماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو اگر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کہو نہیں آتے میرے پیچھے میری ماں نے روٹی کھوا دی، جیسے ہمارا رواج ہے، اپنی بیوی سے کہتے تو میری ماں دی کر، میں کوئی نہیں کرنی۔ اور سنو، میری بیوی کی ذمہ میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمہ میری ماں کی خدمت۔ خود کرتے نہیں، بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمہ نہیں، وہ انکار کر دیں، کہتے نافرمان ہے، گھر میں لڑائی، دنگا فساد۔ اگر تو نے چھاتی نوچی ہے ماں کی، تیرے ذمہ ماں کی خدمت ہے، تیری بیوی کی ذمہ نہیں ہے، وہ کر دو، اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، نیکی ہے، اس کا احسان ہے۔
نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا یہ اماں جو ہوئی پاگل اماں جو نہ دی خدمت کرنا شروع ہو جاندی، اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے۔ بلا میں کتھے تے موسیٰ کتھے؟ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے۔ بلا جی میں کہاں، میں کسائی کتھے تے موسیٰ کتھے؟ سمجھو یہ ماں ہے، ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ نبی کو، ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے، ایک قدر۔ یہ دعوت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آج مائیں دکھی ہیں، باپ زخمی ہیں۔ ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، وہ آگے رو رہی تھی، ایسے زاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ ریت بن جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے دائی ہیں۔ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں۔ ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، جو کہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس کی دعوت ہے، ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، مرو تو صحیح اس کی مرضی پر، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سب سے بڑی تمنا زندگی ہے۔